یا نبی سلام. میں کیا ہے؟ مسجد کو ڈھا دینا بھی خراب کرنا ہے، مسجد کو پاک صاف نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے، مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا یا اللہ، سمجھ گئے؟ مسجد وسعہ بھی خرابی ہے، اور مسجدوں کی خراب کرنے کی کوشش کرے. خراب میں کیا ہے؟ مسجد کو ڈھا دینا بھی خراب کرنا ہے، مسجد کو پاک صاف نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے، مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا یا اللہ، سمجھ گئے؟ مسجد وسعہ بھی خرابی ہے، اور مسجدوں کی خراب کرنے کی کوشش کرے. خراب میں کیا ہے؟ مسجد کو ڈھا دینا بھی خراب کرنا ہے، مسجد کو پاک صاف نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے، مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا یا اللہ، سمجھ گئے؟ مسجد. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا مسجد کو خراب کرنا. افسوس، 100 کروڑ افسوس. جہالت کی انتہا کا نام لامال و نجدیت ہے. اللہ کے بندو، یا رسول اللہ کہنا یہ مسجد کو خراب کرنا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. مسجد کا تصور ہمیں دیا کس نے؟ مسجد کا پتہ ہمیں دیا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. اب مسجد کا تصور دیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج ہم اٹھ کے یہ کہیں کلمہ پڑھتے ہوئے کہ رسول اللہ کا ذکر اگر مسجد میں ہو جائے مسجد خراب ہو جائے گی. لا حول ولا قوة الا باللہ. میرا یہ سوال ہے، کیا نماز مسجد میں نہیں پڑھتے؟ کیا تراویحیں مسجد میں نہیں پڑھتے؟ اور اس میں یہ آیتیں نہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا النبی، اے اللہ کے نبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر. اگر تراویح کے اندر عین نماز کی حالت میں یا ایہا النبی پڑھنا عبادت ہے، یا ایہا الرسول پڑھنا عبادت ہے، یا ایہا المزمل پڑھنا عبادت ہے، یا ایہا المدثر پڑھنا عبادت ہے، تو نماز کے علاوہ اگر مسجد میں بیٹھے ہوں تو یا رسول اللہ کہنے سے مسجد کیسے خراب ہو جائے گی؟ پھر نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو. جمعہ کی نماز میں خطبہ امام دیتا ہے، خطبے کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کی آیت ہے والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، زلف مصطفیٰ کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی. اب یہاں ودعک ربک، یہاں پر کاف سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، دونوں سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور پھر قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو. اب درود کیا قلب میں پڑھا جائے گا؟ کیا کسی ہوٹل کے اندر بیٹھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا مسجد کے اندر پڑھنا زیادہ ثواب ہے؟ یقیناً ہر مسلمان کا یہ جواب ہوگا کہ مسجد سے بہترین جگہ کوئی نہیں ہے جس میں اللہ کی عبادت کی جائے. اور رہا یہ سوال کہ رسول اللہ کے ذکر سے منع کیا ہے، اللہ کے ذکر سے تو منع نہیں کیا، تو بھائی رسول اللہ کا ذکر حقیقت کے اندر یہ اللہ ہی کا ذکر ہے. ہمیں اللہ کا پتہ دیا کس نے؟ رسول اللہ نے دیا ہے. اور اللہ نے قرآن کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب یہاں اللہ کے نبی کی اطاعت کو اللہ اپنی اطاعت فرما رہا ہے، تو کیا رسول اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا؟ اور قرآن کا ایک حرف جو پڑھتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب جو یا ایھا النبی پڑھے اس کو کیا نیکیاں نہیں ملیں گی؟ یہ قرآن کا لفظ نہیں۔ یا ایھا الرسول جو پڑھے، یا ایھا المزمل پڑھے، یا ایھا المدثر پڑھے، اور یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو یا کہا جا سکتا تھا، آج کے دور میں یا کے ساتھ حضور کو ندا نہیں دی جا سکتی، پکارا نہیں جا سکتا، شرک ہے۔ تو اللہ کے بندے، وہ کام جو ایک زمانے میں شرک تھا، دوسرے زمانے میں وہ کام جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا آپ کے علاوہ کسی بھی چیز کو اللہ کے ماں سوا سجدہ عبادت کرنا زمانہ نبوی میں بھی شرک تھا، اور آج اگر کوئی سجدہ عبادت کرتا ہے، کسی کو بھی کرتا ہے، تو وہ بھی شرک کرتا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ یا رسول اللہ کہنا حضور کے زمانے میں وہ درست تھا اور آج کے زمانے میں یہ شرک ہو گیا، تو پھر تو رسول اللہ کے زمانے میں اگر سجدہ کیا جاتا وہ بھی شرک نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر جیسے سجدہ اس زمانے بھی شرک تھا، آج کے زمانے میں بھی شرک ہے۔ تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو شرک صحابہ کے دور میں بھی ہوتا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ابن ماجہ اٹھائیں، نسائی اٹھائیں، ابو داؤد شریف اٹھائیں، ہزاروں مقامات پر آپ کو یا رسول اللہ لکھا مل جائے گا۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ کے لفظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کیا کرتے تھے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ممبر پر چڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں نہیں پڑھا کرتے تھے؟ اور پہلے کے زمانے میں فیصلے مسجد میں ہوا کرتے تھے، سزا کا، جزا کا، قتل کا فیصلہ مسجد میں ہوتا، اور فیصلہ کیسے ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ کر۔ جب رسول اللہ کی حدیث پڑھی جائیں گی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا رسول اللہ کا نام مسجد میں نہیں لیا جائے گا؟ اور فیصلے مسجد میں کرنا یہ جائز ہے، اور رسول اللہ کا ذکر مسجد میں نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر مسلم شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف واضح طور پر حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کس بات پر؟ عرض کی، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے، دین عطا فرمایا ہے، ہم اس دین کی وجہ سے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، وَمَنَّ بِكَ عَلَيْنَا، دوسری حدیث کے الفاظ ہیں وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، کہ یا رسول اللہ عز و جل نے آپ کی ذات مبارکہ ہمارے اندر بھیج دی، ہمیں آپ جیسا رسول عطا فرمایا، ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم شرک کر رہے ہو، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سوال کیا، صحابہ کرام نے قسم کے ساتھ جواب دیا، یا رسول اللہ واللہ ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اور تو کوئی غرض نہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ اور کسی غرض سے نہیں بیٹھے، صرف اسی غرض سے بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے قسم اس وجہ سے طلب کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ تم اللہ کی زمین پر بیٹھے ہو اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہو۔ نہ جانے آج یہ مسلمان بظاہر کلمہ پڑھنے والے یہ فرقہ کہاں سے نکل آیا جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو منع فرما رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، قرآن کے اندر جب رسول اللہ کا ذکر ہے اور مسجد الحرام میں تو ایک نیکی وہ لاکھ نیکی کے برابر ہے۔ اب قرآن کا ایک حرف کوئی بندہ پڑھے اسے 10 نیکیاں ملتے ہیں، اور اگر قرآن کے اندر یا ایھا المزمل آ گیا، یا ایھا النبی آ گیا، یا ایھا الرسول آ گیا، کہا مسجد الحرام کے اندر بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ کیا تمہارے ہاں مسجد الحرام میں تراویحیں نہیں پڑھی جاتی؟ اس کے اندر یہ آیات نہیں آتی جس میں یا ایھا النبی کے لفظ ہیں، جس میں یا ایھا المدثر کے لفظ ہیں، جس میں یا ایھا الرسول کے لفظ ہیں، جس میں والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی؟ یہ آیتیں کیا قرآن سے آپ نکال دیتے ہیں؟ یا تو قرآن سے یہ آیتیں نکال دو، یا پھر یہ کہنا چھوڑ دو کہ مسجد کے اندر رسول اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مسجد نبوی کے اندر ایک نیکی
50,000 نیکیوں کے برابر ہے، اور قرآن پڑھنا یہ نیکی کا کام ہے، عبادت ہے۔ اور مسجد نبوی کے اندر اگر ہم یا ایھا النبی کہیں گے، یا ایھا الرسول کہیں گے، اور اردو کے اندر اس کا مطلب یا رسول اللہ ہی بنتا ہے، اردو کے اندر اس کا مطلب اور کیا بنتا ہے؟ یا رسول اللہ، یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول۔ یہاں بھی ندا کی جا رہی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور بیٹھے کہاں پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے بد عقیدہ اور بد مذہب لوگوں سے ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔